اللہ اللہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ اللہ اللہ خالق کائنات کا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون۔
يُؤْتُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ قرآن کریم کی جو سورہ مبارکہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورت کا نام سورہ ماعون ہے۔ اور یہ قرآن کریم کے 30ویں پارے کے اواخر میں موجود ہے۔ یہ سورت بڑی عام سورت ہے۔ عموماً ہماری مساجد میں ائمہ کرام مغرب اور عشاء کی جماعت میں اس سورت کی اکثر تلاوت کرتے ہیں، بلکہ بعض بزرگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے قاری صاحب کے پیچھے اس سورت کی تلاوت سن سن کے اس سورت کو یاد کر لیا۔ اب شاید میں نے جب پڑھنا شروع کیا سورت کی ابتدا کی تو بعد نے ساتھ ہی پڑھا، یاد ہو گئی سورت۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سورت آپ نے قاری صاحب سے سن سن کے یاد کر لی، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ نے اس سورت کا ترجمہ یاد نہیں کیا، حالانکہ سورت عربی میں ہے اور ترجمہ اردو میں ہے۔ سورت ہماری زبان میں نہیں ہے، ترجمہ ہماری زبان میں۔ جو ہماری زبان میں نہیں وہ یاد کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور جو ہماری زبان میں ہے وہ یاد نہیں کیا، یہ اچھی بات ہے۔ تو میں انشاءاللہ آج جمعۃ المبارک کے اس مقدس وقت میں آپ کے سامنے اس سورت کے تراجم اور تفاسیر کو ذکر کرنے لگا ہوں، اور یقین جانیے یہ اتنی عظیم الشان صورت ہے کہ اللہ کریم نے اس صورت میں جن باتوں کا ذکر کیا ہے، اگر آپ لوگوں کو صورت کا ترجمہ آ جائے اور اس کی تفسیر آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ دل لگا کر اس کی تلاوت سننا شروع کر دیں تو یقین جانیے جب قاری صاحب نماز مغرب یا عشاء میں اس سورت کی تلاوت شروع کر دیں گے تو آپ پیچھے رونا شروع کر دیں۔ اللہ نے اس میں اتنی قیمتی باتوں کا ذکر کیا۔ اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ میں جو موٹا عنوان ہے سورت کا، مرکزی عنوان، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سورت کا مرکزی عنوان یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس سورت میں ہمیں یہ بتلایا ہے کہ بے دین کون ہوتا ہے۔ ہم نے بھی کچھ لوگوں پہ بے دینی کا فتویٰ لگایا ہوا ہے نا، فلاں بے دین ہے، فلاں بے دین ہے۔ اب ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ بے دین کون ہے۔ ہم نے تو بے دینی کا دائرہ بڑا کھلا رکھا ہے۔ کون ہے بے دین جی؟ جو اللہ کو نہ مانے وہ بے دین، جو اللہ کے رسول کو نہ مانے وہ بے دین، جو قرآن کریم کو نہ مانے وہ بے دین۔ بس یہ بڑا وسیع دائرہ ہے، اس سے پیچھے پیچھے جو کرتے رہو چلے گا، باقی سب ٹھیک ہے۔ لیکن آج ہم اس سورت کی روشنی میں اللہ کریم سے پوچھتے ہیں کہ بے دین ہے کون؟ تو آئیے دیکھیں کہ اللہ کریم نے کس کو بے دین کہا۔
اللہ کریم نے کس کس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بے دین ہے؟ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر، کیا آپ نے کبھی اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کی تکذیب کرتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے، سادے لفظوں میں بے دین ہے۔ اب پہلے ہم یہ سمجھیں کہ دین کسے کہا جاتا ہے؟ دین یہ کس کو کہتے ہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، دین کو جھٹلانا دین ہے کیا؟ دین کے دو معنی ہیں قرآن کریم میں ذکر ہوئے۔ پہلا معنی فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین کا، دین کے دن کا، دین بولتے ہیں سزا اور جزا کے دن کو۔ دین کا دوسرا معنی فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ دین طریقے کو کہتے ہیں، دین منہج کو بھی کہتے ہیں۔ دین دین سے مراد دین اسلام ہے۔ تو لہذا ہمیں معلوم ہو گیا کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، آخرت کے دن کا اور اسلام کے طریقے کا نام بھی دین ہے۔ اب ہم دوبارہ انہی آیت پہ جاتے ہیں۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے میرے محبوب پیغمبر کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ شخص جو دین کی تکذیب کرتا ہے، یعنی آخرت کے دن کی تکذیب کرتا ہے، دین حنیف کی تکذیب کرتا ہے؟ ہماری عرف عام میں یہ بن گیا بے دین ہے۔ کون ہے بے دین؟ پہلا بندہ، ذرا غور کرنا، ذرا سوچنا، ہم نے تو بڑا دائرہ وسیع کیا ہوا تھا نا، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا فذلک الذی یدع الیتیم، اے میرے محبوب پیغمبر بے دین وہ شخص ہے جو یتیم کو جھڑکتا ہے، جو یتیم کو جھڑکنے والا، یتیم کو گالیاں دینے والا، یتیم کو دھکے مارنے والا، یتیم سے نفرت کرنے والا، یتیم کا حق کھا جانے والا، یتیم کے حق پہ قبضہ کرنے والا، یہ ہے بے دین۔ دوسرا مقام اللہ کے قرآن کا فرمایا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، الذین وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کا مال، کس طرح؟ ظلمن ظلم کے ساتھ۔ ظلم کے ساتھ کھانے کا کیا معنی؟ ایک تو ہے یتیم بچہ، اس کی کفالت کرنا، جو اس کی کفالت کر رہا ہے وہ اس کے مال سے کچھ نہ کچھ لے سکتا ہے اس پر خرچ کرنے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، یہ تو جائز طریقہ ہو گیا نا۔ تو ظلم کا طریقہ کیا ہے؟ ظلم کا طریقہ یہ ہے، پتہ چلا فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے،
फलां बंदा दुनिया से चला गया, उसका एक बेटा है, वो भी छोटा है, वहाँ उसका 10 मरले का प्लाट पड़ा है, वहाँ उसका 5 मरले का प्लाट पड़ा है, औरत तो उसकी बेवा हो गई है, उसे तो अपनी खबर नहीं रही, बच्चा तो बिल्कुल छोटा है, प्लाट पे कोई तवज्जो देने वाला नहीं। इसने जल्दी जल्दी आओ भगत की, इसको मिला उसको मिला, पटवारी से बात कर ली, उससे बात कर ली, किसी जमीन वाले से बात कर ली, सबसे बात करके इसने जमीन के निशानात को मिटा डाला और वो अपने नाम पर जमीन को कर लिया और समझता है मैंने बड़ा तीर मार लिया, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, मैंने बड़ा नफा कमा लिया, मैंने बड़ा फायदा हासिल कर लिया। अल्लाह फरमाते हैं जुल्म, और तुमने कोई तीर नहीं मारा, तुमने तो जुल्म किया है। तेरे दिल में ये ख्याल है मुझे कौन है पूछने वाला, इलाके कैंपिए मुझे जानता है, एमएनए मुझे जानता है, जनरल कर्नल मुझे जानता है, और इस इलाके का थाने वाला मुझे जानता है, और जनाब एसएचओ मुझे जानता है, मुझे कोई नहीं पूछने वाला। भाई बात ठीक है, आज यहाँ तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, कल वहाँ तुम्हें कोई छुड़ाने वाला भी नहीं होगा। अल्लाह हमें यतीम का माल खाने से महफूज फरमाए। हलाल खाओ, थोड़ा खा लो लेकिन हलाल का खाओ। वो भी क्या माल हुआ जो बंदा किसी की जायदाद पे कब्जा करे, आप मौज मस्ती में लगा हो, गरीब रो रहे हो। मैं मानता हूं कि आज लोग आपके असलहे के डर से आपके सामने नहीं बोलते, मैं मानता हूं कि आज आपके गन मैनों के बलबोते पे लोग आपके सामने नहीं बोलते। आज आपके पास पावर है, आप इस वक्त पावर में हैं, लोग नहीं बोलते, लेकिन कब तक नहीं बोलेंगे? ये जबानों पे ताले कब तक लगे रहेंगे? ये जुल्म के ताले जबानों पे कब तक लगाओगे? मरना तो है, दुनिया छोड़ के जाना तो है, तुम दुनिया से जाओगे, इधर तुम्हारी मैयत का ऐलान होगा, उधर लोगों की जबानें खुलेंगी। मैंने तो अल्लाह की कसम ऐसे जनाजे भी देखे हैं कि जनाजे के ऊपर आए हुए लोग दुआएं कम करते हैं, बातें ज्यादा करते हैं। बड़ा गंदा बंदा था, दफा हुआ, मर गया, बड़ा अच्छा हुआ। क्या फायदा ऐसी दौलत का, क्या फायदा ऐसी जायदाद का जो आपने लोगों के हक पे कब्जा करके बनाई। वो हमारे पंजाब में मिसाल बनी हुई है, कोठी पाई उत्ते, कोठी पाली मार के ठगी, उत्ते लिख दिता हाजा मिन फजले रब्बी, है हाजा मिन फजले रब्बी, या जो कुछ आंदा दब्बी। या ऐसे तो नहीं होता, यहां पूछने वाला नहीं है तो क्या वहां भी पूछने वाला कोई नहीं है? फरमाया अल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा, यतीम का माल खाना जुल्म है। और फिर जुल्म पे बात खत्म नहीं हुई, आगे भी फरमाया अल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। जो यतीम का माल खाता है वो अपने पेट में जहन्नम के अंगारे डाल रहा है। एक लुकमा भी अगर यतीम की रोटी से तूने ले लिया है जुल्म से, ये ना समझ के तेरे पेट में रोटी का लुकमा जा रहा है, बल्कि ये यकीन कर ले कि तेरे पेट में जहन्नम की आग का एक अंगारा चला गया। अल्लाह मुझे और आपको महफूज फरमाए। आज मैं आपके बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ, मैं आपके बारे में अच्छा गुमान रखता हूँ। मेरा गुमान यह है कि आप में से किसी ने भी किसी का हक नहीं खाया होगा, और अगर आप में से किसी ने खाया है तो आज जाकर वापस लुटा दो, आज जाकर वापस लुटा दो, क्योंकि आज लुटाना आसान है, कल मामला बड़ा मुश्किल होगा, कल बड़ा मुश्किल होगा। अगर आज आपने किसी के ऊपर जुल्म किया है, जुमातुल मुबारक के खुतबा के बाद जाएं,
کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں. ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو 5 وقت کے پکے نمازی ہیں لیکن اپنی بہن کے گھر گئے ہوئے اس کو 5 سال گزر گئے ہیں، اور جس گلی سے گزر کر نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت جاتا ہے اسی گلی میں بہن کا گھر ہے. 5 وقت اللہ کے گھر میں جانے والا اپنی بہن کے گھر کا دروازہ کراس کیے ہوئے 5 سال گزر گئے ہیں. بہن کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے وہ مارکیٹ کی دکان جو اس کے حصے میں تھی وہ اس کو دی نہیں. اسے ایک دکان کی وجہ سے اس نے اپنی بہن سے اپنا ناتا توڑ لیا، رشتہ توڑ لیا. ارے پگلے تمہیں کس نے یہ کہہ دیا؟ اتنا کچا رشتہ یہ نہیں ہوتا جو صرف ایک دکان کی وجہ سے ٹوٹ جائے. یہ بڑے مضبوط رشتے اللہ کریم نے بنائے ہیں. میں نے تو ایسے ظالموں کو بھی دیکھا جو عید کے دن عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پورے کراچی کے لوگوں سے ملتے ہیں، پورے کراچی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. نہیں کرتے تو اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کرتے، نہیں ملتے تو اپنی بہن کے ساتھ نہیں ملتے، نہیں دست شفقت رکھتے تو اپنی بہن کے سر پر نہیں رکھتے. قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے اس کو دیا نہیں، اپنا حصہ اس کو نہیں دیا، اس کی وجہ سے اس نے ناتا توڑ دیا. کیا فائدہ ہے ان نمازوں کا جو نمازیں آپ کسی کے حق پہ قبضہ کر کے پڑھ رہے ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ حقوق العباد بھی لازمی ہیں. اور صحیح البخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو جنت سے پہلے ایک پل پر روک لیا جائے گا اور فرمایا جائے گا تم میرے حقوق ادا کر چکے ہو، لیکن جنت میں جانے سے پہلے تمہارا یہ حساب ہوگا. اگر تم نے دنیا میں کسی کا حق دبایا ہے پہلے حق دو گے پھر جنت میں جاؤ گے. میں اپنے گریبان میں نظر ڈالوں، آپ اپنے گریبان میں نظر ڈالیں. ایسا نہ ہو کہ ہم روز قیامت پکڑے جائیں. فرمایا الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، ظلم کے ساتھ مال نہ کھائیں. کھانا ہے تو حق کے ساتھ، تھوڑا لیجئے حق والا لیجئے، تھوڑا کھا لیجئے حلال والا کھا لیجئے. کیا کرنا اتنی جائیداد کا، اتنے مال کا؟ کیا کرنا اس دولت کا جو دولت آپ نے یتیم کی آنکھوں سے آنسو بہا کر حاصل کی ہوئی ہے؟ ایسی شان و شوکت کو چھوڑیے، ایسی عیش و عشرت کو چھوڑیے، ایسے مال و دولت کو چھوڑیے. اللہ اللہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو، آنکھ کھولو، اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو. جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو، اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ اللہ اللہ، خالق کائنات کا قرآن سنیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. یہ ہے پہلا بے دین بندہ. دوسرا کون سا ہے؟ فرمایا دوسرا بندہ بھی نوٹ کر لو. فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض، دوسرا بندہ ولا یحض علی طعام المسکین. فرمایا دوسرا دین کو جھٹلانے والا وہ شخص ہے جو کسی مسکین کا بھلا نہیں کرتا.
کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا، کسی پیاسے کو پانی نہیں پلاتا، کسی بھوکے کا خیال نہیں کرتا، خود بڑا کچھ کھا رہا ہے، بڑی ڈشیں کھا رہا ہے، بڑے فروٹ کھا رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بھائی کا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے، بھائی غریب ہے، یہ امیر ہے، بھائی کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس سنبھالنے کا وقت نہیں ہے، بھائی کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس گننے کا وقت نہیں ہے، سفتاری کا وقت ہے، یہ شربت بزوری پڑا ہے، یہ شربت الائچی پڑا ہے، یہ دودھ سوڈا بنا پڑا ہے، یہ ملک شیک لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے مشروب اس کے سامنے ہیں، پتہ نہیں کتنے فروٹ اس کے سامنے ہیں، اور یہ دیوار کے پار بھائی کا گھر ہے، وہ پھوکا پانی، پھیکا پانی اپنے سامنے رکھ کر روزہ افطار کر رہا ہے۔ کیا کرنا تیرے مشروب کا، کیا کرنا تیرے شام شیری کا، اور کیا کرنا تیرے ان مشروبات کا، اور کیا کرنا تیری ان ڈشوں کا جو تو تھوڑا سا کھائے گا باقی ڈسٹ بین میں ڈال دے گا، تھوڑا سا پیے گا باقی فرش پہ گرا دے گا، تھوڑا سا کھائے گا باقی ضائع کر دے گا۔ کیا فائدہ تیری اس دولت کا، کیا فائدہ تیرے اس مال کا کہ تیرے بھائی کے بچے بھوکے پڑے ہو، تیرے بھائی کے بچوں کے پاس کچھ نہ ہو۔ حقیقت تو یہ ہے جو خود کھاتا ہے وہ اپنے بھائی کو بھی کھلا، جو خود پیتا ہے اپنے بھائی کو بھی پلاؤ۔ میں نے رات بھی کہا تھا پروگرام میں، ہمارا بڑا عجیب سا طریقہ بن چکا ہے، بڑا آدمی دعوت کرے بڑوں کو بلاتا ہے، بڑا آدمی افطاری بنائے بڑوں کو بلاتا ہے، وہ کہتا چھوٹے میرے سٹیٹس کے نہیں، چھوٹے میرے قابل نہیں، میرے پاس میں خود لینڈ کروزر والا، میرے پاس بھی آئے تو لینڈ کروزر والا، میں خود گرینڈی والا، میرے پاس وہ آئے جو گرینڈی والا، میں خود کار والا، میرے پاس وہ آئے جو کار والا آ گیا، گرینڈی والا آ گیا، لینڈ کروزر والا آ گیا، اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھ دیے، طرح طرح کے مشروبات رکھ دیے، اس نے کھایا، ڈکار مارا، گھر میں جا کے کہا کھانا اچھا نہیں پکا تھا، مسالے زیادہ تھے، پیٹ خراب ہو گیا۔ کیا فائدہ یار اس کو کھلانے کا؟ اپنے دسترخوان پہ اس کو بلا، اس کو بکرا کھلاتے ہو جو روز بکرا کھاتا ہے، اس کو کیوں نہیں کھلاتے ہو جو سال میں ایک بار کھاتا ہے، جو روز کھاتا ہے، اس کو کھلاؤ گے، وہ کھا کے کہے گا صحیح نہیں بنا تھا، اور جو کبھی نہیں کھاتا اس کو کھلاؤ گے، وہ کھا کے تمہیں دعائیں دے گا، اللہ تمہارے دسترخوان پر برکتوں کا نزول کرے گا۔ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ عندلیبہ طیبہ حبیبہ میرے نبی کی پاک بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکا، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا من بالباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ آواز آئی ماں جی میں ایک بھوکی ماں ہوں، میرے ساتھ میری 2 بیٹیاں بھوکی ہیں، میں نے بھی 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، میری ان بیٹیوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، میرے پیٹ میں بھی لقمہ نہیں گیا، ان میری بچیوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں واپس اپنے گھر میں آئی، میں نے اپنے پورے گھر کو تلاش کیا، مجھے کچھ نہ ملا دینے کے لیے، کچھ نہ نکلا کھلانے کے لیے سوائے 2 کھجوروں کے، ایک روایت میں 3 کھجوروں کے الفاظ ہیں، بس وہ 2 کھجوریں ملی۔ کراچی کے روشن ضمیروں ذرا اندازہ تو کرو، گھر اس پیغمبر کا ہے، گھر اس نبی کا ہے، گھر اس سالار آدم کا ہے، گھر اس امام آدم کا ہے، اللہ کریم نے جس کا رتبہ اتنا بلند کیا ہے، اللہ
اللہ کے بعد اس روبے زمین پہ اگر سب سے زیادہ مقام ہے تو محمد رسول اللہ کا مقام ہے. یہ وہ عظیم انسان ہے. اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر یوں اپنی انگلی کا اشارہ اس پہاڑ کی طرف کر دو, انگلی بعد میں زمین میں آئے گی, میں تیرے لیے اس پہاڑ کو سونے کا پہلے بنا دوں گا. پر میں نہیں میرے مولا کریم, مجھے دولت نہیں چاہیے, مجھے مال نہیں چاہیے, مجھے تو غریبوں سے پیار ہے, مجھے تو غریبوں سے پیار ہے. فرمایا میری امت کے لوگوں میں محمد کو تلاش کرنا ہو تو میں کسی غریب کی جھونپڑی میں مل جاؤں گا. یہ تھے ہمارے پیارے, یہ تھی تعلیم ہمارے نبی. یہ ہے لیڈر, اس کو لیڈر بولتے ہیں. یہ ہے پیر, اس کو پیر بولتے ہیں. ایسا پیر کہ جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. یہاں ماشاءاللہ پیر ایسے ہیں وہ مریدوں کو ایسے چوستے ہیں جیسے بندہ آم چوس رہا ہوتا, چوس چوس کے ہر چیز نکال لے. کیا کرنا ایسے؟ آؤ تمہیں پیر دکھاؤں, آؤ تمہیں لیڈر دکھاؤں, آؤ تمہیں رہبر دکھاؤں. اللہ کی زمین پہ اس جیسا رہبر نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت کی دیواروں تک آئے گا. میرے محبوب پیغمبر شان اتنا ہے, مقام اتنا زیادہ, لیکن پھر بھی عاجزی پسند, پھر بھی اپنے آپ کو عاجزوں میں رکھنا پسند کرتے ہیں, پھر بھی اپنے آپ کو غریبوں میں بیٹھنا اتنا پسند کرتے ہیں. لوگ باہر سے آیا کرتے تھے, یہ نظریہ لے کے آیا کرتے تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا چرچا کائنات میں ہے وہ تو بڑا عظیم الشان محل میں رہنے والا ہوگا. ذہن میں خیال یہ ہوتا تھا, ذہن میں خیالی پلاؤ یہ پکایا جاتا, آنے والا مدینہ میں جاؤں گا, مدینہ میں کئی محل ہوں گے, ایک محل ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس محل میں کئی کمرے ہوں گے, ایک کمرہ ہوگا کملی والے کا, اس کمرے میں کئی تخت بچھے ہوں گے, ایک تخت ہوگا کملی والے پا, اس تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے دو بندے موروں کے پر لے کر ہوا دے رہے ہوں گے, سر پہ شاہانہ تاج ہوگا. یہ نظریہ بنا کے آنا, یہ ذہن میں خیال لے کے آنا, لیکن جب مدینے میں داخل ہونا کوئی محل نظر نہ آنا, پوچھنا پڑنا یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کدھر ہے, بتانے والے نے ایک کچے مکان کی طرف اشارہ کرنا, وہاں جانا, وہاں دیکھنا تو پتہ نہ چلنا, مجمع سے پوچھنا پڑنا ایکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے محمد کس کا نام ہے. لوگوں نے میرے نبی کی طرف اشارہ کرنا, آنے والے بندے کی نظر جب میرے پیغمبر کے چہرے پہ پڑ جانی تو زبان سے بے ساختہ نکلنا, واہ کملی والے بادشاہ تاج پہن کر بادشاہ بنتے ہیں, تو بے تاج بادشاہ ہے. یہ تھا میرے پیغمبر کا لائف سٹائل. ہم اپنے لائف سٹائل کو بھی چیک کریں, اپنے بڑوں کے لائف سٹائل کو بھی چیک کریں, اور اس لیڈر اس رہبر و رہنما کے لائف سٹائل کو بھی چیک کریں. گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, گھر اللہ کے پیغمبر کا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کچھ نہیں ملا گھر سے, صرف 2 یا 3 کھجوریں ملی. ایک روایت میں آتا ہے ماں جی عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے تک ہمارے گھر کے چولہے میں آگ بھی نہیں جلا کرتی تھی. اللہ اللہ سلام اس پر, سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی قدر گیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا,
سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اللہ اللہ۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں میں نے وہ کھجوروں کو اٹھایا اور وہ کھجوریں بھی اٹھا کر میں نے اس کو دے دی، یہ نہیں سوچا کہ میں کھاؤں گی، میرے سرتاج محمد آئیں گے ان کو دیا جائے گا، نہیں، فرمایا میں نے دیکھا یہ عورت بھوکی ہے میں نے اس کو دے دیا۔ اللہ ہمیں بھی یہ جگرا نصیب فرما دے، اللہ ہمیں بھی مسکینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی بھوکوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ، یہ نہیں کہ بھوکوں کو کھلانے سے مال میں کمی آتی ہے، بھوکوں کو کھلاؤ گے اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ کسی اللہ کے ولی نے کسی سے پوچھا نا جی میرے گھر میں بڑی غربت ہے تو آپ بتائیں کہ میرے گھر کی غربت کیسے ختم ہوگی؟ تو انہوں نے کہا تمہارے گھر کی غربت ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم 200 بھوکوں کو کھلاؤ۔ کتنے بھوکوں کو؟ 200۔ وہ پریشان ہو گیا، وہ میرے گھر میں تو ایک دن کا کھانا نہیں ہے، اور یہ عجیب اللہ کے ولی ہیں فرما رہے ہیں 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ پریشانی کے عالم میں باہر نکلا، کسی نے پوچھا یار بڑے پریشان ہو، وجہ؟ اس نے کہا یار میں نے ان سے پوچھا غربت دور کرنے کا طریقہ تو مجھے بولتے ہیں 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، میرے گھر میں تو ایک ڈنگ کا کھانا نہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندو کچھ سوچو بھی بات کو، انہوں نے کہا ہے 200 بھوکوں کو کھلاؤ، یہ نہیں کہا 200 بھوکے بندوں کو کھلاؤ۔ تم اپنے چھت مکان کی چھت پہ جا کے دانا بھی ڈال دو تو 200 بھوکے پرندے کھا جائیں گے، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ ہر بھوکے کو کھلانا چاہیے، چاہے انسان ہو چاہے کوئی حیوان ہو، ہر پیاسے کو پلانا چاہیے چاہے انسان ہو یا حیوان ہو۔ وہ حدیث آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ ایک عورت نے کس کو پانی پلایا تھا؟ ایک کتے کے بلے کو پانی پلایا۔ اللہ کریم نے فرمایا تجھے اس پہ ترس آ گیا، ہمیں تجھ پہ ترس آ گیا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری۔ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فویل للمصلین۔ یہاں ایک بات اور بڑھا دی، اکیلا یہ نہیں کہا کہ بے دین، یہاں فویل کا لفظ بول دیا، بے دین تو ہے ہی ہے، آگے کیا ہے؟ فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے کن کے لیے؟ کن کے لیے ویل ہے؟ کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ فویل للمصلین، ویل ہے نماز۔ اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ نماز بھی پڑھتے ہیں ویل بھی ہے۔ ویل کے دو معنی، ویل کا معنی لفظی معنی کریں لغوی معنی کریں تو ویل کا معنی پریشانی ہوتا ہے، اور اگر ہم ویل کا معنی کریں کہ یہ ویل کا دوسرا معنی جو مفسرین نے کیا وہ جہنم کا ایک گڑا ویل ہے۔ فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ اللہ نمازیوں کے لیے کیوں ویل ہے؟ ایک نماز پڑھیں، دوسرا ویل۔ فرمایا اگلی آیت پڑھ لو، فویل للمصلین الذین ہم، وہ لوگ ہم جو عن صلاتہم اپنی نمازوں سے ساہون سستی برتتے ہیں، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ سستی کے کئی معنی ہیں، یہاں 3 معنی ذکر کیے دیتا ہوں۔ پہلا معنی فویل للمصلین، پہلا معنی یہ ہے نماز میں سستی کرنے والا۔ کیا سستی ہے؟ 2 پڑھتا ہے 3 نہیں پڑھتا، 3 پڑھتا ہے 2 نہیں پڑھتا، عشاء اور مغرب عشاء اور فجر کی نہیں پڑھتا، باقی ساری پڑھتا ہے۔ میں نے کئی بندوں کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہو تو بڑے فخر سے بتا جی الحمدللہ 3 نمازیں پڑھتا ہوں الحمدللہ، باقی 2 نہیں پڑھی جاتی، اس پہ کیا ہے؟ بڑے فخر سے بتا رہے ہو۔
اللہ کریم فرماتے ہیں وہ وہ بندہ، وہ نماز میں سستی کرنے والا، اس کے لیے ویل ہے جو 2 پڑھے 3 نہ پڑھے، 3 پڑھے 2 نہ پڑھے، اس کے لیے ویل ہے۔ آگے پیچھے پڑھتا ہے، جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو پھر نہیں پڑھتا، پہلے پڑھتا ہے جب کوئی پروگرام کروائے پھر نہیں پڑھتا، آگے پیچھے پڑھتا ہے جب کوئی مہمان آ جائے پھر نہیں پڑھتا، ویسے تو پڑھتا ہے جب کوئی شادی کا فنکشن پڑ جائے پھر نہیں پڑھتا، پہلے تو پڑھتا ہے جس دن جلسہ کروائے، کانفرنس کروائے، پروگرام کروائے، اس دن نہیں پڑھتا۔ لو جی میں نے مولانا کو لے کے آیا، پھر مولانا کو میں نے کھانا کھلایا، پھر مولانا کی میں نے خدمت کی، پھر رات کے 2-3 بجے تک میں ان کا پروگرام سنتا رہا، پھر میں نے ان کو جا کے گھر میں سلایا، ابھی نماز پڑھو، ابھی بھی نماز پڑھو؟ میں نے کھانا کھلایا، میں نے ان کی خدمت کی، میں نے پروگرام سنا، ابھی نماز؟ اس کا مطلب ہے وہ کر لیا تو یہ چھوڑ دو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، پروگرام کرو نہ کرو، تقریر سنو نہ سنو، اور مولانا کی خدمت کرو نہ کرو، مجھے بتایا گیا ہے کہ 40 منٹ پر گفتگو ختم کرنی، تو میں حیران ہوں، یہ ماشاءاللہ سپیکر ہی ایسا ہے، یہ ایسے اس نے کان پکڑا ہوا ہے، میرا کان پکڑا ہوا ہے ماشاءاللہ، یہ مجھے 40 منٹ کے اوپر جانے ہی نہیں دے گا ہے، سپیکر بڑا اچھا رہا، ویسے تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ ذرا نا یہ وہ سیٹ نہیں ہو رہا، بہرحال کوئی بات نہیں، انشاءاللہ شب غم بھی آخر بسر ہو گئی، بس کام تھوڑا ہی وقت رہ گیا باقی ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا میرے محترم بھائیو، آپ جلسہ کروائیں نہ کروائیں، درس کروائیں نہ کروائیں، تقریر سنیں نہ سنیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جس دن تقریر ہوگی اس دن نماز نہیں ہوگی، جس دن جلسہ ہوگا اس دن نماز نہیں ہوگی۔ نماز فرض ہے، جلسہ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ یہ کیا طریقہ ہوا، وہ کر لیا اور فرض کو چھوڑ دیا۔ فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ نماز میں سستی کا دوسرا معنی کیا ہے میرے محترم بھائیو؟ نماز میں سستی کا دوسرا معنی یہ ہے، نماز تو پڑھتا ہے، 5 وقت کی ہی پڑھتا ہے، لیکن نماز میں بھی کراچی کی سیر کر رہا ہوتا ہے، نماز میں بھی کراچی کی سیر کر رہا۔ کیسے؟ زور کی نماز، اللہ اکبر، نماز شروع کر، میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے میں نے باہر جانا ہے، پھر یہ 2 کام ہے وہ کرنے، پھر بچوں کو اسکول سے لے کے آنا ہے، پھر بچوں کو ٹیوشن چھوڑنا ہے، پھر کھانا گھر کے لیے سبزی وغیرہ لے کے آنی ہے، اور پھر وہ کام ہے وہ کرنا ہے، پھر یہ کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زور پڑی اور عصر تک کا شیڈول نماز میں ہی سیٹ کر لیا، زور پڑی عصر تک کا شیڈول نماز میں سیٹ کر لیا۔ ایسی نمازوں کا کیا فائدہ، تیرا دل تو شنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ایسی نماز کا کیا فائدہ، کھڑے مسجد میں ہو، سیر کراچی کے بازاروں کی کر رہے ہو، کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز ایسی ہونی چاہیے جس میں مکمل توجہ بندے کی اللہ کی طرف ہو۔ فرمایا نماز ایسے پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر دل میں یہ خیال نہ آئے تو یہ خیال ضرور پیدا کرو، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ یہ نظریہ لے کر نماز پڑھے گا، میں اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہوں، ڈر پیدا کرو دل میں رب کا، اللہ رب العزت کا پہچان پیدا کرو۔ دفعہ 30 کے مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، کبھی توجہ کسی طرف نہیں جاتی، سیشن جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، کبھی تمہارا دھیان کسی اور طرف نہیں جاتا، اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو توجہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ساری گھر کی بھولی ہوئی چیزیں ہمیں نماز میں یاد آنے لگتی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ جب نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا وجہ ہے وضو کرتے ہو تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے؟ پر مجھے ڈر لگنے لگتا ہے، میں کتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں۔
इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, आ तो गए आप, 10 मिनट निकाल लिए ना, या तो निकालते ही नहीं। आपने 10-15 मिनट नमाज के लिए निकाल लिए, 10-15 मिनट के लिए आपने दुकान बंद कर दी, 10-15 मिनट के लिए आपने मोबाइल बंद कर दिया। फर्क तो सिर्फ इतना है कि आप 10-15 मिनट के लिए अपनी पूरी तवज्जो अल्लाह के हुजूर कर दें, पूरी तवज्जो आपकी अल्लाह के हुजूर हो। अल्लाह की मुझे कसम है, जो आपको उस नमाज में लुत्फ आएगा, ऐसा लुत्फ आपको कायनात के किसी एसी के एयर कंडीशन के कमरे में भी नहीं आए। नमाज में सुस्ती का तीसरा माना ये है। अच्छा, एक बात बड़ी ज़रूरी है जो रह गई, वो मैं जिक्र कर दूं। नमाज में बेतवज्जगी की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हमें नमाज का तर्जुमा नहीं आता। नमाज का तर्जुमा ना आने की वजह से हमारी तवज्जो नमाज की तरफ नहीं रहती। मैं मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करो मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, आप उर्दू समझ रहे हैं, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रही है, आप बैठे हुए हैं। और अगर मैं तकरीर करूँ पश्तो में या तकरीर करूँ इंग्लिश में, तो फिर क्या होगा? थोड़ी देर के बाद जब आपको समझ नहीं आएगी तो आप थोड़ी देर बाद कहेंगे यार समझ नहीं आ रही, क्या करना है? तो फिर आपकी तवज्जो रहेगी नहीं रहेगी। क्यों? आपको पता ही नहीं कि बात क्या हो रही है। यही वजह है कि जब हम नमाज में खड़े होते हैं हमें पता ही नहीं लगता कि हम अल्लाह के हुजूर बातें क्या कर रहे हैं, हम सजदे में अल्लाह को क्या कह रहे हैं, हम रुकू में अल्लाह के साथ क्या बातें कर रहे हैं। इसलिए नमाज का तर्जमा याद कीजिए। मैंने वहाँ पंजाब में कई मसाजिद में तकरीर करते हुए यही बात कही, बल्कि मैंने कहा जी मैं यहाँ के कारी साहब से ये वादा लेता हूँ कि आप मस्जिद में तर्जमा क्लास लगाएं, आप इन बूढ़े बूढ़े बाबों की भी नमाज का तर्जमा याद करवाएं। और जब मैं दोबारा अगली दफ़ा आऊँगा ना आपके पास प्रोग्राम करने के लिए, तो मैं तकरीर शुरू करने से पहले पूछूंगा कि किस किस ने याद की है। तो एक बंदा कहने लगा जी हम आपको बुलाएंगे ही नहीं, हम आपको बुलाएंगे। अब इतना बड़ा काम कैसे करें? तर्जमा क्लास लगाएं, फिर याद करें, फिर टेंशन में रहें, ये आएगा फिर हमसे सुनेगा, इसका शॉर्टकट हाल ये हम आपको बुलाते ही नहीं। मैंने कहा ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। नमाज का तर्जमा याद करिए। अल्लाह पाक आपको, मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, नमाज में सुस्ती का तीसरा माना ये है, बात जल्दी जल्दी एंड पर ले जाएं। नमाज में सुस्ती का तीसरा माना ये है, नमाज पढ़ना लेकिन सुन्नत से हट के पढ़ना, मेरे नबी के तरीके से हट के पढ़ना। कलमा नबी का पढ़ते हो, नमाज किसी और की पढ़ते हो। कलमा मोहम्मदी पढ़ते हो, नमाज मोहम्मदी नहीं पढ़ते हो। दीन मोहम्मदी मानते हो, नमाज मोहम्मदी क्यों नहीं मानते हो? नमाज का तरीका कहीं और। नमाज क्यों पढ़ते हो जी? अल्लाह के नबी ने पढ़ी इसलिए पढ़ते हैं। तो जो काम अल्लाह के नबी ने नमाज में किए वो भी करो ना। नमाज इसलिए पढ़ते हो, अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ी। रफुल यदैन क्यों नहीं करते हो? अल्लाह के नबी ने रफुल यदैन किया। नमाज तू क्यों पढ़ते हो? अल्लाह के नबी ने पढ़ी है। और मेरे मोहतरम भाइयों, बाबा दे बुलंद क्यों नहीं जनाब आमीन बिल जार क्यों नहीं करते हो? अल्लाह के पैगम्बर का ये तरीका है। नमाज इसलिए पढ़ते हो, अल्लाह के पैगम्बर ने पढ़ी है। पाँव से पाँव क्यों नहीं मिलाते हो? कंधे से कंधा क्यों नहीं मिलाते हो? ये भी अल्लाह के नबी का तरीका है। एक मानते हो दूसरा छोड़ देते हो, दूसरा मानते हो पहला छोड़ देते हो, या कि ये क्या तरीका हुआ? नमाज अगर अल्लाह के पैगंबर की है तो नमाज शुरू से लेकर आखिर तक हर तरीका भी वही होना चाहिए जो मेरे पैगंबर का है। नमाज भी मोहम्मदी होनी चाहिए, तरीका भी मोहम्मदी होना चाहिए। अल्लाह करीम हमें नमाजें अपनी दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन अल्लज़ीना हुम युराऊन। फरमाया वो भी बंदा दीन की तकज़ीब करता है। युराऊन वो लोग जो दिखलावे के लोग हैं, वो लोग जो रियाकारी के लोग हैं। नमाज पढ़ता है दिखलाने के लिए, उम्रा करता है दिखलाने के लिए, हज करता है दिखलाने के लिए। पता नहीं लोगों को होता क्या जा रहा है। जब से ये मोबाइल आया है हमारी नेकियां तो बर्बाद होनी शुरू हो गई, हमारी नेकियां तो ख़त्म होनी शुरू हो गई। अल्लाह जानता है, कई बंदे हज पे जाते हैं, एक कैंकरियाँ मारता है, दूसरा वीडियो बनाता है।
میں جب شیطان کو کینکریاں ماروں نا تو میری صاف سی ویڈیو بنانا، جب میں بیت اللہ میں سجدہ کروں نا تو میری بڑی اچھی ویڈیو بنانا۔ اللہ کے لیے تو نہیں پھر کر رہے ہو، یہ تو دکھانے کے لیے۔ الذین هم یراؤون، اعمال کو ریاکاری سے بچائیے، اپنے عمل میں خلوص پیدا کیجئے۔ کیا کرنا ان کیمروں کا، کیا کرنا ان سیلفیوں کا؟ جس رب کے لیے کر رہے ہو اس کے کیمرے بڑے بڑے ہیں، اس کا امداد بہت بڑا ہے، اس کا ایک امداد اور نظام بڑا پیارا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کی قسم کبھی کبھی ڈر لگنے لگتا ہے۔ ہم ان موبائل کے ذریعے ہم اتنے مگن ہو گئے، ہم اللہ کے نبی اور اللہ کے دین سے اتنے دور ہو گئے۔ کچھ لوگ اللہ کے گھر جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں تو ویڈیو بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ویڈیو بناتے ہیں، ہر جگہ ویڈیو، ہر جگہ ویڈیو، ہر جگہ تصویریں۔ الذین هم یراؤون، میں مانتا ہوں وقت کی ضرورت ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن چونکہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچنا ہے، سوشل میڈیا کا میدان خالی نہیں رہنا چاہیے، وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے بھی حادثے نہ بڑھ جائے کہ ہر کام کی تصویر۔ اب یہاں پنجاب میں ہمیں لوگ بلاتے ہیں نا تو کھانا کھلانے کے بعد کہتے ہیں چلو مولویو لین چ لگ جاؤ، لین چلا کے پھر ساڈی بھی تصویر کھچ دیں تے کھچ کے نیٹ تے دیں دے بھی شام دی روٹی سے انہوں نے کھوائی ہے، شام کا کھانا ہم نے کھلایا ہے۔ یہ حالت بن گئی ہے ریاکاری کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے۔ اور اینڈ پہ فرمایا الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ معاون کا لفظ جس پر اللہ نے سورت کا نام بھی معاون رکھا۔ معاون کیا ہے؟ معاون یہ ہے روزمرہ استعمال کی چیزیں جو ہیں ان کو دینے سے منع کرنا، یہ روزمرہ چیزیں کو جو استعمال کی چیزیں ہیں۔ فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ بھی بندہ آخرت کے دن کو بھولا ہوا ہے جو لوگوں کا بھلا نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرورت کی نہیں دیتا۔ بندہ بندے کا دارو ہے، بندہ بندے کے لیے ہمدرد ہونا چاہیے، بندہ بندے کے لیے ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہیے۔ بھائی جان مجھے چارجر چاہیے، میرے پاس نہیں ہے یار، مجھے یہ چیز چاہیے۔ یہ خواتین کی بھی عادت ہوتی ہے نا کہ کوئی ساتھ والے گھر کا بچہ آ گیا، آنٹی میری ماما کہہ رہی ہیں تھوڑا سا نمک دے دو، چلو بھاگو، نمک تمہارے لیے نہیں دیتے۔ ہماری ماما کہہ رہی ہے سالن نہیں ہمارے گھر میں، تھوڑا سالن، چلو بھاگو، تمہارے لیے پکاتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ بندہ بھی آخرت کے دن کو بھولا ہوا ہے جو بندہ ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی کو دیتا نہیں ہے، ہر چیز سے انکار، ہر چیز سے انکار، نہیں دوں گا نہیں دوں گا، نہیں ہے، یہ تو جھوٹ بھی ہو گیا نا۔ آپ کو بندہ کہے چارجر دے دو تو وہ کہے نہیں ہے، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ آج کے دور میں جس کے گھر میں چارجر نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ آج کے دور میں کسی کے گھر میں چارجر نہیں ہو سکتا ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، نمک دے دو، نمک نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نمک نہیں۔ سالن دے دو، سالن نہیں ہے، نہ فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایسے نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے بھلا کیا کرو، بندہ بندے کے ساتھ معاون بنے، بندہ بندے کا ہمدرد بنے، بندہ بندے کا خیال کرنے والا بنے۔ خالق کائنات کا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس صورت میں بیان کردہ چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صورت کے ترجمے
اور تفسیر کو یاد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، نماز کے ترجمے کو اللہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔